الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم فقہ السنہ کے درس کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں کتاب الجنائز، اور کتاب الجنائز میں جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسی کے اندر انسان کی بیماری کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے کہ جنازہ کب ہوتا ہے؟ جب موت آئے. تو موت کا سبب ایک چیز جو ظاہراً بنتی ہے وہ بیماری ہے، تو اس لیے مرض کے بارے میں، بیماری کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، تیمارداری کے آداب کیا ہیں اور مریض کے حقوق کیا ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہم پڑھیں گے التداوی. التداوی کا مطلب یہ ہے کہ علاج، دوا سے ہے، تداوی دوا کرنا یعنی علاج کرنا. تو بیماری کے علاج کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا علاج کرنا چاہیے یا بس توکل اللہ کر کے چھوڑ دیا جائے؟ بیماری آ گئی ہے تو بس اللہ صحت دے گا، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، یا صرف دعا کی جائے؟ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ امام احمد نے اور اصحاب السنن نے روایت کیا. اصحاب السنن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے حدیث کی وہ کتابیں جن میں ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. انہوں نے روایت کیا ہے تو اسامہ بن شریک سے، انہوں نے کہا قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کأن علی رؤوسہم الطیر. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے صحابہ کا حال یہ تھا ادب احترام میں کہ گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اصطلاح عربی میں، عربوں کے ہاں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ کأن علی رأسہ الطیر، کہ فلاں آدمی ایسے ہے جیسے اس کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر ذرا سا ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا. تو گویا کہ اتنے وہ احترام ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا ہل جل بھی نہیں رہے. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ احترام سے بیٹھتے تھے. تو یہ ایک تصویر انہوں نے کھینچی اور یہ محاورہ ہے جو استعمال کیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ فسلم تو ثم قعدت، میں نے سلام کیا پھر میں بیٹھ گیا. فجعل اعراب من ہا ہنا و ہا ہنا، اور بدوی لوگ ادھر ادھر سے آئے، یعنی مدینہ کے اطراف سے آئے ہوئے تھے. فقالوا یا رسول اللہ انا تداوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کریں یعنی دوائی استعمال کریں بیماری میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوائی علاج کرو، دوائی استعمال کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے تو اس کے لیے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا. یعنی بڑھاپا جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں، جتنی چاہے آدمی دوائیاں استعمال کرے تو بڑھاپا آ کر رہے گا. تو یہاں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. امام نسائی نے اور ابن ماجہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداؤوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، تو تم علاج کرو. یعنی یہ ڈھونڈو کہ اس بیماری کی شفا کس چیز میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو علاج کرو. تو علاج کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شفا ڈھونڈی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی شفا کس چیز میں رکھی ہے. وروى مسلم عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء داء برئ باذن اللہ. امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی کوئی دوا ہے، اور جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو مریض کو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی ہے، یعنی وہ صحت مند ہو جاتا ہے. تو
وہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور اگر علاج اس بیماری کے مطابق ہے، موافق ہے، تو بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم دیا، یعنی آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم چونکہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ ہے ہمارا اللہ کی ذات پہ، تو ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اللہ سے دعا کر لیں کافی ہے۔ نہیں، آپ نے علاج کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں رکھی ہیں تو پھر انہی بیماریوں کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کے اندر جو علاج ڈھونڈے گئے ہیں کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، تو یہ علاج کہاں سے ڈھونڈے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیز کہ یہ انسان نے اپنے تجربات کے ذریعے یہ ڈھونڈا ہے، اور انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ فلاں قسم کی جڑی بوٹی یا فلاں قسم کی نباتات جو ہیں وہ فلاں بیماری کا علاج ہیں، وہ فلاں بیماری کا علاج ہے۔ تو جتنے بھی علاج آج بیماریوں کے ڈھونڈے گئے ہیں وہ کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر سے۔ ساری کھانے پینے والی جو بھی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، مختلف چیزوں کی پیداوار ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ، تو انہی ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ تو جس نے بیماریاں رکھی ہیں اسی نے مختلف چیزوں کے اندر ان بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب زخمی ہوئے جنگ احد میں تو آپ نے علاج کیا۔ آپ چٹائی ایک جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم میں ڈالی گئی خون روکنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے جنگ خندق میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علاج کا اہتمام کیا، باقاعدہ ان کے لیے خیمہ لگایا گیا مسجد نبوی میں، اور ایک مسلمان خاتون جو علاج جانتی تھیں ان کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کا علاج کریں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کروایا جہاں ضرورت پڑی، اور مسلمانوں کو بھی علاج کا حکم دیا۔ تو اللہ پہ توکل اور بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب نہ اختیار کیے جائیں اور علاج نہ کروایا جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی حرام چیز سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو اضطراری حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اضطراری حالت کون سی؟ کہ جب کوئی بھوک سے مر رہا ہو یا پیاس سے مر رہا ہو تو کوئی حرام مشروب ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، اور اگر وہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو وہاں اسے اجازت ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے وہ پی سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے اس کے پاس کوئی حرام چیز ہے کھانے کی، تو وہ صرف وہی کھا کر جان بچا سکتا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنی ہی وہ چیز استعمال کی جائے، اور دوسرا یہ کہ آدمی اس کا خواہش مند نہ ہو، پہلے سے وہ اس پہ خوش نہ ہو کہ آج موقع مل گیا ہے اور میں خوب پیٹ بھر کر یہ چیز استعمال کروں۔ تو اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن کیا کسی حرام چیز کے ذریعے علاج بھی کروایا جا سکتا ہے؟ امام مسلم اور ابو داود ترمذی نے حضرت وائل بن حجر الحضرمی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ طارق بن سوید سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر یصنعها للدواء، کہ طارق بن سوید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں پوچھا جسے وہ دوا کے طور پہ تیار کرتے تھے، یعنی وہ شراب تیار کرتے علاج کے لیے دوا کے طور پہ۔ فقال انہا لیست بدوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے، یعنی شراب، ولیکنہا دا، بلکہ یہ بیماری ہے۔ تو شراب سے انہوں نے
علاج کرنے کی کوشش کی یا علاج کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علاج نہیں ہے، یہ دوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ اسی طرح دوسری روایت امام بہقی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے تم پہ حرام کی ہے اس میں اللہ نے تمہاری شفا نہیں رکھی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور اسی میں کسی بیماری کی اللہ شفا رکھ دے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی حرام چیز میں اللہ نے بیماری کی شفا نہیں رکھی۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن علاج اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں نہیں رکھا۔ اور ایک روایت ہے امام احمد و مسلم اور ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں یعنی السم، یعنی زہر، یعنی کوئی زہر سے علاج کرنے کی کوشش کرے تو زہر تو علاج نہیں ہے۔ البتہ جو تریاق وغیرہ زہر کا بنایا جاتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو اس طرح ان حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، لیکن اگر معمولی کوئی قطرے جیسے الکوہل وغیرہ ہے آج کل جس میں کچھ دوائیوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، چند قطرے معمولی ڈالے جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں نشے کی نیت سے کوئی حرام چیز ہوگی تو اس کا تو حکم حرام ہے، لیکن اگر کوئی چیز اتنی معمولی ہے کہ اس کا کوئی نشہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ حرمت نہیں رہے گی۔ تو اس طرح اگر آج کچھ دوائیاں محفوظ کرنے کے لیے الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، اور الکوہل ایک کیمیکل ہے، تو اس کو اگر استعمال کیا جاتا ہے تو معمولی، بہت ہی معمولی مقدار میں ہوتا ہے، تو اتنی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ اس حرمت میں نہیں آئے گی، اس کا حکم وہ نہیں ہوگا۔ تو کیا مسلمان کسی کافر سے علاج کروا سکتا ہے؟ تو ہاں، مسلمان کسی کافر سے علاج کروا سکتا ہے، وہ کافر اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی کافر ہو، اس سے مسلمان علاج کروا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حارث بن کلدہ سے علاج کروائیں۔ اس وقت کے ایک وہ طبیب تھے اور وہ کافر تھے اس وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے علاج کروائیں۔ اسی طرح کسی بھی کافر پروفیشنل سے کوئی بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مثلا کوئی کافر ہے تو اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے، کوئی اور ٹیکنیکل آدمی ہے اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں عبداللہ ابن اریقت ایک مشرک کو ساتھ لیا تھا گائیڈ کے طور پہ، کہ وہ راستے کا ماہر تھا اور اس کو آپ نے گائیڈ کے طور پہ ساتھ لیا، پروفیشنل آدمی جیسے کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا گیا تھا، ہر شخص دوڑ رہا تھا کر لے، تو اس کے باوجود آپ نے اس کافر پہ اعتماد کیا اور اس کو آپ نے اپنا گائیڈ بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کافر سے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کوئی اور کافر ہو، مشرک ہو،
اس سے علاج بھی کروایا جا سکتا ہے. اگر وہ پروفیشنل آدمی ہے تو اس کی فیلڈ میں جو بھی اس کی فیلڈ ہے تو اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ علاج کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیا مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے؟ مرد ڈاکٹر ہے عورت کا علاج، یا عورت ڈاکٹر ہے وہ مرد کا علاج کر سکتی ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے کہ مرد عورت کا علاج کرے، لیکن بہتر تو یہی ہے کسی عورت کے لیے کہ اگر عورت ڈاکٹر موجود ہو تو وہ عورت سے علاج کروائے، اور مرد کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اگر مرد ڈاکٹر ہے تو اسی سے علاج کروائے. لیکن اگر کوئی مرد ایسا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے کہ جس فیلڈ میں کوئی عورت نہیں ہے، تو پھر عورت مجبور ہے کہ وہ مرد ہی سے علاج کروائے، تو وہ کروا سکتی ہے. اور اسی طرح کوئی عورت اسپیشلسٹ ہے کسی فیلڈ کی کہ جہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر مرد اس عورت سے بھی علاج کروا سکتا ہے. تو یا پھر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر ہے ہی کوئی عورت، تو مرد بھی اس سے علاج کروا سکتے ہیں، یا کوئی مرد ہی ہے ڈاکٹر تو عورتیں بھی اس سے علاج کروا سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں دونوں طرف سے اجازت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور اس میں پھر یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر کہیں عورت کو مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کے لیے، جہاں میں نے کہا کہ عورت ڈاکٹر میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے عورت ڈاکٹر، تو عورت کو مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کے لیے اپنا اپنا کوئی ایسا حصہ سطر کھولنا پڑتا ہے کہ جس کو غیر محرم سے چھپانا ضروری ہے. تو علاج کے لیے اس طرح کی حالت میں اس کی بھی اجازت ہے. مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی اجازت ہے، اور مرد کے لیے بھی اجازت ہے کہ مرد کا جو سطر ایسا ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے اس کی بیوی کے سوا، تو ایسا سطر بھی مرد کے سامنے بھی علاج کے لیے کھول سکتا ہے اور عورت کے سامنے بھی کھول سکتا ہے. یہ صرف اضطراری حال نہیں ہے ڈاکٹر. مثلا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ڈلیوری کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، مرد ہی میسر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں عورت، اور اگر ڈاکٹر اس کے پاس نہ جایا جائے تو عورت کی، ماں کی یا بچے کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے. تو ایسی حالت میں پھر کسی مرد کے پاس بھی عورت جا سکتی ہے. ربی بنت معوذ بن افرا سے روایت کیا گیا، قالت کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابیاں ہیں، ربی بنت معوذ بن افرا، یہ معوذ ان کے بیٹے تھے صحابی. اور یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے باپ کی بجائے، ماں زیادہ مشہور ہوتی ہے، تو ان کی ماں ہی مشہور تھی، افرا، معوذ بن افرا. تو وہ ان کے معوذ بن افرا کی بیٹی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسقی القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرحى الى المدینہ. بخاری نے اس کو روایت کیا. وہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، اور ہم لوگوں کو پانی پلاتی، یعنی فوج کو پانی پلاتی، اور ہم ان کی خدمت کرتی، اور جو شہداء ہوتے تھے، قتل ہوتے تھے لوگ یا زخمی، تو ان کو ہم مدینہ منورہ واپس لوٹاتی تھیں. یعنی جیسے آج کام ہوتا ہے نا کہ جیسے میڈیکل کور ہوتی ہے فوج میں، کہ جن کا کام ہے زخمیوں کا علاج کرنا، اور زخمیوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچانا، یا کوئی ڈیتھ جس کی ہوئی ہے اس کو اسپتال پہنچانا، اور اس طرح کی دوسرے فوری طور پہ مدد کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی ہیں، اور پانی بھی پلاتی ہیں ہم لوگوں کو، اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی، اور جو مقتولین ہیں
انہیں ہم مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورت زخمیوں کا مردوں کا علاج کر سکتی ہیں، اور اس طرح کی حالت میں جنگوں میں بھی عورت یہ کام کر سکتی ہے۔ تو یہ جنگوں میں تو بہرحال کیونکہ مرد جنگ لڑ رہے ہیں اور عورتیں یہ کام آسانی سے کر سکتی ہیں جنگ میں شریک ہونے کے بجائے، تو بہرحال عام حالات میں بھی کوئی بھی بیماری ہو، جس طرح کہ میں نے کہا کہ مرد عورت سے علاج کروا سکتا ہے اور عورت مرد سے، جب کوئی اویلیبل نہیں ہے کوئی اسپیشلسٹ مرد یا عورت۔ اس کے بعد بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے العلاج بالرقیہ، دعا کے ذریعے۔ رقیہ کہتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں جو پڑھ کر پھونکے جاتے ہیں، جسے جھاڑ پھونک بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اذکار کے ذریعے علاج کرنا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوا چھوڑ کر کہے کہ میں تو صرف یہ کروں گا، نہیں، دوا تو کی جائے گی جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ دوا کی جائے گی، اور ساتھ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو جو دعائیں مشروع ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اور ان میں کلمات کوئی ایسے مبہم نہیں ہیں کہ جن کے معنی کا کوئی پتہ نہ ہو، کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، تو ایسے اذکار، ایسی دعاؤں کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان عوف بن مالک قال كنا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں، زمانہ قبل اسلام میں، اس طرح جھاڑ پھونک کرتے تھے، کو پڑھ کر پھونک دیا کسی کو، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فقال اعرضوا علی رقاکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن چیزوں کے ذریعے تم جھاڑ پھونک کرتے تھے، جو پڑھ کر پھونکتے تھے، تو میرے سامنے پیش کرو، وہ کیا ہیں، کیا اذکار ہیں، کیا وہ کلمات ہیں، وہ پیش کرو۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، رواہ مسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کلمات جن کے ذریعے کوئی جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، ان میں اگر شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی شرکیہ بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایسی دعا ہے، ایسے اذکار ہیں جن کے ذریعے کوئی پڑھ کر کسی کو پہ پھونکتا ہے اور اس میں شرک نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک ہے تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کلمات ایسے تو پڑھ رہا ہے کہ جن کا نہیں ہے، مثلا ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کو دوسرے کو، جس کو عربی زبان نہیں آتی، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، جس کو انگلش نہیں آتی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں، کوئی معنی نہیں، ایسے ہی بنائے ہوئے کلمات، تو ایسے کلمات بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ ایسے کلمات ہونے چاہیے کہ جن کا مفہوم واضح ہو اور جن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اسی طرح اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ تو یہ بنیادی شرط ہے اس کے لیے، رقیہ کے لیے۔ اور پھر اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کون سی وہ ہیں رقیہ شرعیہ، جسے ہم کہتے ہیں شرعیہ، کہتے ہیں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے ذریعے خود آپ نے پڑھ کر کسی پہ پھونکا یا آپ نے اجازت دی۔ روى البخاری و مسلم عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ بعض اہلی، کہ حضرت بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو یہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ان کے جسم پہ جس جگہ کو تکلیف ہوتی، اور یہ آپ کلمات پڑھتے، اور آپ فرماتے
اللہم رب الباس اللہم رب الناس اذہب الباس، اے اللہ لوگوں کے مالک بادشاہ تکلیف کو دور فرما دے، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، کوئی شفا تیری شفا کے سوا نہیں ہے، یعنی اگر تو شفا نہ دے تو کوئی شفا نہیں ہے، کسی چیز میں شفا نہیں ہے، کسی کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ اشفی انت شافی لا شفا الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ جو بیماری کو بالکل ختم کر دے، کوئی بیماری کا اثر باقی نہ رہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہیں، دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہم رب الناس، اے اللہ لوگوں کے رب، اے اللہ جو مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، رب اذہب الباس، اس تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، اور ایسی شفا کہ جو بالکل بیماری کو ختم کر دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی اور شفا نہیں ہے۔ تو اب یہ دعائیہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور جس جگہ کو تکلیف ہوتی وہاں دایاں ہاتھ آپ اپنا رکھ کر پھیرتے اور یہ پڑھتے۔ اور کون سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امام مسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے جسم میں تکلیف ہے، انہوں نے اپنی ایک تکلیف کی شکایت کی جو اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع یدک علی الذی یعلم من جسدک، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھو جسم کے جس حصے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور وقل، اور یہ پڑھیں بسم اللہ، وقل 7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذ، کہ ایک تو بسم اللہ کہیں اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ قال ففعلت ذلك مرارا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کئی مرتبہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک مسلسل اپنے گھر والوں کو بھی اس کا کہتا رہتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی، جس کو بھی کوئی تکلیف ہو تو میں اسے یہ کہتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ یہ پڑھو۔ تو یہ بھی آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں کہ جہاں تکلیف ہے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے محمد بن سالم سے، وہ کہتے ہیں قال علی ثابت البنانی یا محمد اذا اشتکیت فضع یدک حیث تشتکی ثم قل بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ من شر ما اجد من وجعی هذا ثم ارفع یدک ثم اعد ذلك وطرا۔ یہ بھی وہی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے سنا اور بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھو اور پھر یہ کہو کہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ، کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو میں اپنی اس تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، اپنے اس درد میں جو شر محسوس کر رہا ہوں، میں اللہ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے۔ تو پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر دوبارہ اسی طرح ہاتھ رکھ کر پھر اس کو وطرن پڑھیں۔ وطر کا کیا مطلب ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی بھی تعداد ہو، 3، 5، 7۔ تو پھر کہتے ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ حَدَّثَنِي أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَدَّثَهُ بِذَلِكَ، کہ انہوں نے کہا کہ انس بن مالک نے مجھے بتایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا بتایا۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں اور خادم رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی والدہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ جو کام ہو اس طرح کے کام دیتے کہ آؤ فلاں کو بلا کر لے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، بچے تھے آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں طویل وقت گزارا، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے انہیں، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا۔ تو گویا کہ ایک دعا پہلی وہ ہے اور دوسری یہ کہ دونوں کلمات ایک جیسے ہی ہیں کہ اعوذ بعزت اللہ من شر ما اجد من وجہ ھذا، کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں اپنی اس جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس کے شر سے، اور پہلی میں عزت اللہ و قدرتی، کہ میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں جو مجھے تکلیف ہے، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس جگہ پہ ہاتھ رکھیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دفعہ یہ پڑھیں، اور یہاں یہ ہے کہ وطرن، تو وطر بھی وہی ہے 3 5 7، تو چلو پہلی روایت میں چونکہ 7 ہے تو 7 ہی دفعہ پڑھ لیں، اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں۔ اور پہلے جو ہم نے اس پہلے نمبر پہ پڑھا ہے حضرت عائشہ والی روایت میں، تو اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے، تو بہرحال اگر کوئی تعداد چاہتا ہے تو چونکہ اس میں تعداد بتائی گئی ہے تو 3 5 7 دفعہ کو پڑھ لے، خواہ ایک دفعہ پڑھ لے، تو اگر پڑھے تو یا 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمیشہ طاق عدد بتایا ہے۔ ایک اور دعا ہے رقیہ شرعیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرات اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کو جائے جس کی موت کا وقت نہیں آیا، یعنی موت نہیں آئی، اس کی بیمار ہے، اگر موت آئی ہے تو پھر تو بہرحال کوئی دعا کوئی بیماری کوئی بھی موت کو تو نہیں روک سکتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے مریض کی کوئی عادت کے لیے گیا ہے کہ جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا، تو وہ اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھے، یہ دعا پڑھے، یہ رقیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ عظمت والے اور عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو اگر آپ نے فرمایا کہ اگر 7 مرتبہ وہ یہ پڑھے گا تو اللہ اسے اس بیماری سے عافیت عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دے گا۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے بخاری کی شرط پہ، یعنی جو امام بخاری نے صحیح ہونے کے لیے شرطیں رکھی ہیں اس شرط کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ رقیہ، یہ بھی عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھ لیں، اور ورنہ اس کا جو مفہوم ہے کہ میں اللہ جو عظمت والا ہے عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس اللہ سے جو عظمت والا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس طرح اپنی زبان میں پڑھ دیں کسی مفہوم میں 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 5واں رقیہ شرعیہ جو ثابت ہے روایات سے، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ یہ پڑھ کر پھونکتے تھے کلمات، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ویقول ان اباکم کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو یہ پڑھ کر پھونکتے تھے۔ تو اس کا معنی کیا ہے
کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے، یعنی جس میں سارے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، یعنی ایسی آنکھ جو حسد کرنے والی ہے، حسد کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارا باپ اسی کے ذریعے پھونکتے تھے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو، تمہارا باپ یعنی حضرت ابراہیم۔ تو یہ بھی رقیہ شرعیہ میں شامل ہے۔ اگر یہ ہو کہ اویزوکما، یہاں تو یہ ہے کہ وہ دونوں کا ہے نا، تو اگر خود آدمی کر رہا ہو تو پھر آؤزو کہے گا، آؤزو بکلمات اللہ، اپنے اوپر پڑھ رہا ہو، آؤزو بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، خود پڑھ رہا ہو۔ اور اگر اپنے کسی ایک بچے کو کر رہا ہو تو پھر اویزوکا آئے گا، اویزوکا بکلمات اللہ التامہ۔ اور اگر سب کو کرنا ہے، سب بچوں کو، تو اویزوکم آئے گا، اویزوکم۔ اور اگر کسی مریض کے پاس گئے ہیں تو پھر وہاں اویزوکا آئے گا، اویزوکا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ چھٹا جو رقیہ شرعیہ ہے وہ بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو حضرت سعد بیمار ہوئے ایک دفعہ، اس نے سخت بیمار کہ انہیں شک ہوا کہ شاید وہ اس بیماری سے شفا یاب نہ ہو سکیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا وصیت کے بارے میں بھی، تو وصیت کا جو قانون ہے اس میں بھی یہ حدیث حضرت سعد والی ہے کہ آپ نے انہیں بتایا کہ وصیت کتنی کی جا سکتی۔ تو امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادہ فی مرضہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ جب وہ بیمار ہوئے، مکہ میں تھے، بیمار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقال اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا۔ تو 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ تو یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں۔ تو اس طرح یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کسی بیمار کے لیے، کہ اگر یہ بھی دعا ہے، یہ بھی رقیہ شرعیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ عیادت کے لیے گئے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، نام لے کر کہ اے اللہ اس کو، اپنے بندے اس کو شفا عطا فرما، نام لے کر کہیں اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کو 3 دفعہ کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کہا، تو یہ بھی وہی بالکل شرعیہ دعا ہے یہ بھی۔ اور اگر غائبانہ ہے، کسی نے آپ کے سامنے کسی کا ذکر کیا ہے کہ فلاں بیمار ہے، تو پھر بھی آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں اے اللہ فلاں کا نام لے کر، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ تو اسی طرح کہہ سکتے ہیں اللہم اشفینی، اللہم اشفینی، اللہم، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی اپنے لیے بھی فرماتے تھے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرما، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں۔ تو اس طرح اپنے لیے بھی آدمی کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے یا جس کے لیے بھی دعا کرنی ہو۔ تو یہ 6 اذکار یا دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو ان کو اسی طرح عربی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اپنی زبان یا کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں ہو۔ دعا تو بندے نے اللہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجت مانگنی ہے، تو وہ جو اس کی زبان ہو، جس کو وہ سمجھتا ہو، بے شک وہ اس میں دعا کرے۔ اور اگر
وہ عربی پڑھ سکتا ہے اور پتہ ہے اسے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر وہ بے شک عربی زبان میں دعا کر لے. لیکن صرف اس لیے آدمی دعا نہ کرے کہ دعا تو دعا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، مجھے مولوی صاحب کو شریعہ اس لیے کہ عربی میں پڑھ کے وہ پھونک دیں گے تو ہاں جی رقیہ شریعہ ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں کریں. آپ اپنی جو بھی زبان ہے اس میں کر سکتے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس میں ہے، وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں تعویذ، تمیم ہے. کیا تعویذ لٹکا، یہ جاہلیت میں لوگ اس طرح جادو ٹونا کرتے تھے، تعویذ لٹکاتے تھے، جادو بھی کیا جاتا تھا. اسی طرح کو منتر پڑھ کے ایک کچھ لوگ ہوتے تھے جنہیں کاہن کہا جاتا تھا. یہ بتوں کے مجاور بھی ہوتے تھے اور کچھ ویسے بھی اس طرح کے لوگ مذہبی رنگ انہوں نے اختیار کیا ہوتا تھا. یہ کوشش کرتے تھے، غیب کی خبریں بھی دعوے کرتے تھے ان کے پاس ہیں، کسی کو چیز گم ہو گئی ہے تو ان سے جا کے پوچھتے بتائیں کدھر ہے. تو اس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، اور پھر وہ اس طرح کوئی دم وم بھی کرنے کی کوشش کرتے لوگوں کو، تو انہیں کاہن کہا جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے منتریں پڑھ کے بھی پھونکتے تھے لوگوں پہ، اور اس طرح کے کوئی لکھ کر بھی دیتے تھے جس کو لوگ لٹکاتے تھے، گلے میں لٹکا دیتے تھے. تو یہ جاہلیت میں یہ چیزیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من علق تمیمتا فلا اتم اللہ له ومن علق ودع فلا اودع اللہ له. کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا، تمیمہ چونکہ ہے، تمیمہ تو اسی سے ہے کہ پورا کرنے والی کوئی چیز، تو آپ نے فرمایا فلا اتم اللہ، تو اللہ اس کی کوئی کام پورا نہ کرے. کہ جس نے تعویذ لٹکایا تو اللہ اس کا کوئی کام پورا نہ کرے. اور اسی طرح وضع بھی اس طرح کو دھاگا واگا باندھا جاتا تھا تعویذ کی طرح. تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ باندھے تو اللہ اس کی حفاظت نہ کرے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، تعویذ لٹکانے سے. اور اگر تعویذ ایسا ہو کہ جس میں کوئی شرکیہ عبارت ہے یا کوئی اس طرح کی عجیب و غریب کوئی اس میں لائنیں لگائی گئی ہیں، تصویریں بنائی ہوئی ہیں، زیادہ تر یہ اس طرح ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل شرک ہے. وہ تو شرک ہے بالکل. گویا کہ وہ پھر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو اس نے کوئی نام لکھے ہیں، اس نے کوئی نقشے بنائے ہیں، اس نے جو لائنیں لگائی ہیں، تو گویا کہ وہ لائنیں جو ہیں وہ شفا دینے والی ہیں، تو یہ تو بالکل واضح طور پہ شرک ہوگا. عن ابن مسعود انہ دخل علی امرأتہ، حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابی ہیں، کہ وہ اپنی گھر آئے بیوی کے پاس، دیکھا کہ وفی عنقہا شیء معقود، دیکھا کہ ان کی گردن، بیوی کی گردن میں کچھ چیز بندھی ہوئی ہے تعویذ جیسی. تو انہوں نے اسے کھینچا اور کاٹ دیا. ثم قال لقد قال عبداللہ کیا یشرکوا باللہ ما لم ينزل سلطانہ. انہوں نے کہا کہ عبداللہ کے آل اولاد بے نیاز ہیں اس سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں کسی ایسی چیز کا جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والطول شرک. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رقا رقیہ کی جمع ہے، اور تمائم تمیمہ کی جمع، اور طولہ یہ شرک ہے. تمائم سے، رقا سے مراد یہاں اس طرح کے رقا جو
جن کا کوئی مفہوم نہیں یا جن میں شرکیہ کلمات ہیں جو جاہلیت میں اس وقت کہے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے. قالوا یا ابا عبداللہ هذه التمائم والرقاء قد عرفناها. انہوں نے کہا کہ یہ تمائم اور رقاء جو ہیں ان کا رقیہ کی جمع یہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے. فمت تولا، تو یہ تولا کیا ہے؟ قال شیء یصنع النساء یتحببن الی ازواجہن. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عورتیں بنواتی ہیں یا مرد کسی کو وہ قابو کرنے کے لیے جاتے ہوتے ہیں نا. وہ آج کل اشتہار ہوتے ہیں جی آپ کا وہ محبوب قدموں میں ہوگا، تو اس طرح کے جو جاہلیت میں بھی بنائے جاتے تھے. عورتیں بھی بنواتی تھیں کہ شوہر کو قابو کرنے کے لیے، یا کسی کو مرد بنواتے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ گنڈا جسے ہم کہتے ہیں تعویذ گنڈے، یہ بھی اسی طرح کی چیزوں میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک ہے. وعن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر علی عضد رجل حلقہ. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بازو پہ ایک کڑا دیکھا. قال تو کڑا دیکھا جو تانبے کا تھا، پیتل وغیرہ یا تانبے کے اس طرح کا تھا. فقال ویحک ما ہادی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، یہ کیا ہے؟ ویحک جیسے ہمارے کہتے ہیں ستیہ ناس ہو تیرا، بیڑا غرق ہو، اس طرح کلمہ. یہ کیا ہے؟ کیا باندھا ہوا ہے تم نے؟ قال من الواہنہ، تو اس نے کہا کہ یہ ایک خاص درد کے لیے ہے، یعنی درد کی شفا کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہا لا تزید الا وہنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری کمزوری ہی میں اضافہ کرے گا. واہن ویسے کمزوری کو کہتے ہیں، یہ تمہاری کمزوری ہی میں اضافہ کرے گا. اور آپ فرمایا کہ اسے پھینک، اتار کے پھینکو. فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں موت آئی اور یہ اسی طرح تم نے باندھا ہوا یعنی اسی کو باندھے ہوئے موت آ گئی تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، یعنی کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو یہ کوئی ایسا درد ہوتا تھا جو کندھے سے شروع ہوتا اور نیچے آگے، کندھے سے شروع ہو کر نیچے بازو میں وہ درد ہوتا تھا، اس کو واہنہ کہتے تھے. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے باندھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار کر پھینک دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں وہ پہننا جو اس نیت سے پہنی جاتی ہیں. بعض انگوٹھیاں، بعض وہ پتھر ہوتے ہیں، یہ جی فلاں شفا دیتا ہے، یہ قسمت اس سے بدل جاتی ہے، اور یہ فلاں پتھر پہنے تو آپ کو یہ حاصل ہوگا. انگوٹھیوں کے اندر وہ عجیب عجیب نگینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر تو کسی نے ویسے خوبصورتی کے لیے کوئی پہنا ہوا ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر اس نیت سے پہنا ہوا ہے کہ اس پتھر کے ذریعے کوئی چیز حاصل ہوگی، یا کوئی بیماری دور ہو جائے گی، یا مال و دولت حاصل ہوگا، یا قسمت بڑی وہ بدل جائے گی، تو یہ بالکل شرک ہے. عورتیں زیور کے طور پہ انگوٹھیاں جتنی چاہیں پہنے، نگینے اس میں جو چاہیں لگائیں، خوبصورت قسم کے، وہ تو ایک چیز زینت میں آ جاتی ہے، زیور میں آ جاتی ہے، اس میں کوئی بالکل کوئی نہیں. بلکہ زیور اس طرح کا خوبصورت تو پہننا چاہیے، لیکن اس میں نیت کوئی اور نہ ہو کہ فلاں رنگ یا فلاں نگینہ جو ہے وہ یہ فائدہ دیتا ہے. البتہ مرد جو ہیں، مردوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح انگوٹھیاں پہنے اور ہاتھ بھرے ہوں انگوٹھیوں سے اور اس میں عجیب و غریب قسم کے پتھر ہوں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جی انگوٹھی پہننا سنت ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ مہر تھی. اور یہ کب بنوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد وہاں ارد گرد جو حکومتیں تھیں، حکمران، ان کو خطوط لکھنے کا پروگرام بنایا. تو اس وقت پھر
آپ کو بتلایا گیا کہ حکمرانوں کو جب خط لکھے جاتے ہیں تو وہ خط اس وقت معتبر سمجھا جاتا ہے کہ جب اس پہ باقاعدہ مہر لگی ہو، سرکاری اسے سمجھا جاتا. تو اس کے لیے آپ نے پھر انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، نیچے محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ. تو وہ مہر تھی جو آپ پھر انگوٹھی کے طور پہ رکھتے تھے، اور جب لگانے کی ضرورت پڑتی تو لگا لیتے. اور بعد میں بھی یہ چیز جب موریں یہ نہیں نکلی تھی تو انگوٹھیوں ہی میں موریں ہوتی تھی، اور پھر وہ ہاتھ میں ہی رکھتے تھے لوگ پہن کر، جب ضرورت پڑی بادشاہوں کے جو موریں ہوتی تھی اس طرح، یا کو پھر آدمی اٹھا کے سنبھال کر رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی ہے وہ مہر تھی. تو اس سے یہ کہنا کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے اور پھر عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں پہننا، تو یہ بہرحال زیور عورتوں کے لیے ہے، مردوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زیور پہنے. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ تعویذ جن اس طرح کے مبہم کلمات والے اور یا جن میں کوئی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوں تو وہ تو بالکل شرک ہے ان کو لٹکانا پہننا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کاغذ پہ کسی نے قرآنی آیت لکھ کر گلے میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی کو اجازت دی ہو یا اس کو اس طرح کا کیا ہو کسی نے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اذکار جو اوپر آئے ہیں جن کے ذریعے کوئی پھونکنا، تو وہ آدمی اپنے لیے ہے تو خود پڑھے، اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لے. اور اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی پڑھ کر پھونک لے، اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں تو خود انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ باقاعدہ پڑھ لیں. تو اس لیے جو قرآن کی آیات بھی پڑھ کر گلے میں اس طرح قرآن کی آیات لکھ کر گلے میں ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس میں پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب گلے میں ہر وقت ڈالے گا آدمی تو پھر اس نے باتھ روم میں بھی جانا ہے اور ہر وقت وہ ماندہ ہوتا ہے، تو یہ تو بد بھی ہے کہ پھر وہ ٹوائلٹ میں جائے اور وہاں بھی اس نے گلے میں قرآن آیت باندھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے اس طرح قرآنی آیات بھی کوئی تعویذ کے طور پہ گلے میں نہیں لٹکائی. تو اس طرح کی کوئی چیز نہ بچے کے گلے میں لٹکانی چاہیے اور نہ بڑے کے گلے میں، البتہ پڑھ کر پھونکیں جو یہاں اذکار آئے ہیں سارے، اپنے اوپر بھی بچوں کے اوپر بھی، اور بچوں کو بھی سکھلائیں کہ جب اس طرح کوئی بھی روزانہ وہ باقاعدہ معمول بنائیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات کا بھی کہا ہے کہ سونے سے پہلے وہ پڑھ کر پھونکی جائیں، یا آیت الکرسی ہے وہ بھی. لیکن یہ جو اذکار ہیں باقاعدہ یہ تو بیماری کے لیے ہیں. ایک ہے کہ ویسے ہر وقت وہ آدمی معوذات پڑھے، لیکن یہ ہے جو بیماری کے لیے. تو یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، آگے چل رہا ہے، تو آج اسی پہ میں ختم کرتا ہوں.